بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، گزشتہ کلپ کے اندر میں نے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا، اور اس طریقے کے اندر میں نے ایک دعا بھی عرض کی تھی، اور اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ بھی میں نے بتایا تھا کہ فائدہ کیا ہے کہ جو انسان بیت الخلاء میں واش روم میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جنات سے اور جنیوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جنات سے اور جنیوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور واش روم بھی جاتے وقت سنت کے مطابق داخل ہونا، ایک سنت کے زندہ کرنے پر جو ہے اللہ جل شانہ میں 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے آج اس کلپ کو بھی آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج بیت الخلاء سے باہر نکلنے کا طریقہ آپ سے عرض کرنا ہے، اور ایک سنت کو زندہ کریں گے 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا، اور اگر 2 سنتوں کو زندہ کریں گے، اندر بھی سنت کے مطابق داخل ہوتے ہیں اور باہر آتے وقت بھی سنت کے مطابق باہر نکلتے ہیں بیت الخلاء سے واش روم سے، تو آپ کو تب بھی 100 شہیدوں کے برابر اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو واش روم سے باہر نکلنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ جب ہم نے بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے۔ بیت الخلاء سے دایاں پاؤں ہم نے سب سے پہلے باہر نکلنا ہے، باہر رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر بایاں پاؤں، اور جو ہم نے دعا پڑھنی ہے واش روم سے نکلنے کی دعا، وہ بھی ہم نے سب سے آخر میں پڑھنی ہے۔ اور دعا میں نے عرض کر دوں کہ ہر دعا قیمتی ہے، اور اس دعا کو ہمارے اندر پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ اس دعا کے اندر کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی اللہ جل شانہ سے ہم نے اپنی مغفرت کی کتنے پیارے انداز میں دعا کی ہے، اس دعا کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس دعا کو بھی یاد کریں اور ترجمے کو بھی یاد کریں۔ جیسے گزشتہ دعا کا میں نے ترجمہ بتایا تھا، امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو یاد کیا ہوگا۔ آج بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اس دعا کے اندر بھی کوشش کریں کہ اس دعا کو بھی یاد کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے بھائی، ترجمہ بھی اس کا یاد کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے عربی کے اندر اللہ پاک سے کیا مانگا ہے، کیا بات کی ہے۔ اور دوسری بات، کیونکہ ہم لوگ اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ کہ ہم نے اللہ پاک سے کیا کہا اور اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے جو ایک گزارش ہے کہ اس دعا کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ پاک سے ہم نے کیا مانگا ہے۔ تو دعا میں ایسا فرمائے، دعا غفرانک، اے اللہ تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے سب سے پہلے بخشش مانگنی ہے اللہ پاک سے۔ اور آپ لوگ سوچیں گے کہ بخشش کس بات کی، ہم نے کون سا واش روم میں جا کے کوئی برا کام کیا، کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس لیے اللہ پاک سے بخشش مانگی ہے ہم نے کہ جو ہمارا وقت غفلت کے اندر گزرا، اللہ پاک سے دور ہونے کے اندر وقت گزرا ہمارا، اس غفلت کے وقت گزارنے کی وجہ سے، غفلت میں گزرنے کی وجہ سے ہم نے اللہ پاک سے کیا کیا بھائی؟ مغفرت مانگی ہے، توبہ کی ہے۔ غفرانک، تیری بخشش مانگتا ہوں۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے ہیں۔ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی، جس نے اذھب عنی الاذی، ہمارے اعضاء سے، جسم سے گندگی کو دور کر دیا، وعافانی، اور ہمیں عافیت بخشی، ہمیں سکون بخشا، ہمیں راحت بخشی۔ تو بھائیو، عافیت کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ نے ہماری گندگی کو دور کیا تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی بیماری کدھر سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ تو صحت کون دیتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ہم نے جو دعا کے اندر آخر میں الفاظ پڑھا ہوا عافانی، کہ ہمیں عافیت کس نے عطا فرمائی ہے بھائی؟ اللہ نے عطا کی ہے۔ اس بات پر ہم نے جو ہے یہ دعا پڑھیں گے، اور دعا کے ترجمے کو بھی سیکھیں گے، اس کو آگے شیئر بھی کریں گے۔ ہمارے شیئر کرنے سے جتنے بھائی اس دعا کو یاد کریں گے، اس بات پر عمل کریں گے، سارا کا سارا اجر کس کو ملے گا بھائی؟ شیئر کرنے والے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔